مکہ کی گرم ریت پر جب لوگ صرف مال اور طاقت کی بات کرتے تھے، اس شہر میں ایک عورت تھی جن کا نام عزت، امانت اور شرافت کی پہچان تھا۔ لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے جانتے تھے، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ تجارت کرتی تھی، لیکن آپ کا دل صرف مال کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، آپ انسانیت کے لیے جیتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایسا شخص تلاش تھا کہ جو صرف تجارت نہ کرے بلکہ امانت کا بوجھ بھی سنبھال سکے۔ اور پھر آپ کی نظر پڑی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں لوگ الامین کہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے جو سفر کے دوران دیکھا اور لوٹ کر آپ کو بتایا، وہ صرف منافع نہیں تھا بلکہ سچائی تھی، امانت تھی اور اللہ کی نشانیاں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات سن کر حضرت خدیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ شادی صرف دو لوگوں کا بندھن نہیں تھا نکاح کا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جوڑا گیا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا سکون سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی بھر اس وفادار عورت کو کبھی نہیں بھلایا۔ اب دنیا سے چلی بھی گئی تھیں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کی نیکیوں کو یاد کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا گھر تھا جہاں کبھی بھی چیخو پکار نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس گھر میں محبت، عزت اور صرف سکون تھا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیوی نہیں تھی، بلکہ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، ہمت اور ہمدرد تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لرزتے ہوئے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ کو آواز دے کر فرمایا کہ مجھے ڈھانپ دو۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف کمبل نہیں دیا، بلکہ آپ کو یقین دلایا اور سکون دیا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمت دی اور آپ کو پرسکون کیا۔ دنیا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تو حضرت خدیجہ نے اس وقت ایمان کا پرچم بلند رکھا۔ آپ پہلی عورت تھیں جنہوں نے بلا جھجک کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور پیارے رسول ہیں۔ 3 سال بھوک، تنہائی اور درد، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ نہیں کیا۔ آپ کا مال اسلام پر قربان ہوتا گیا۔ جب حضرت خدیجہ دنیا سے گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف بیوی نہیں تھی، بلکہ آپ کی دوست تھی، آپ کی غم گسار تھی اور آپ کی پہلی محبت۔ حضرت خدیجہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، جب وہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو وہ تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، اور اس زمانے کی، اس امت کی سب سے بہترین عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، خدیجہ آ رہی ہیں، انہیں بشارت دیجئے کہ اللہ نے انہیں جنت میں موتیوں کا گھر دینے کی بشارت دی ہے، جہاں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھ پر تب ایمان لائیں جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ اور ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب سب نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی بیوی پر بھی اتنا رشک نہیں کیا جتنا میں حضرت خدیجہ پر رشک کرتی تھی کہ وہ دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہمیشہ یاد رکھتے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ جب کبھی گوشت ہوتا تو ان کو ان کے گھر جا کر دے کر آتے۔
ایک بار جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ اور میں حضرت خدیجہ کو سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جس عورت کو اللہ سلام بھیجے اور جن کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہو اور جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر لیتے رہے، زندگی بھر رسول اللہ انہیں یاد کرتے رہے، وہ حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں۔